السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ فرائض نماز کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بارے میں سمجھیں گے، کیونکہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھنے آتے ہیں لیکن انہیں نماز کے اہم مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ فرائض نماز کا ہو گیا یا شرائط نماز۔ یہ سب باتیں فرائض نماز یا شرائط نماز فرضی ہیں، لیکن نماز کے اندر جو فرائض نماز ہے ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرائض نماز کے بارے میں، یہ فقہ حنفی کے مطابق بات کیا جائے گا، یا ان کے نزدیک جو مسائل مانا جاتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کا پیش کرتے ہیں تو دوسرے جو مخالفین ہیں وہ کہتے نہیں یہ درست نہیں ہے۔ الغرض وہ الگ بات ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ کرتے رہیں۔ بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو یہ مسائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے لیے ہی ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف ہو، کسی کو برا لگے تو اپنا جانے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ فرائض نماز میں سے جو فرض باتیں ہیں، جو فرض کام ہیں نماز کے اندر، وہ 7 ہیں۔ اس کے بارے میں آپ بہار شریعت جو بہت ایک مشہور کتاب ہے جو ہر ایک مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو فرائض نماز 7 ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان 7 باتوں کا نماز کے اندر خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ فرض کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 رکعت کی نیت کی اور 1 رکعت میں وہ رکوع کر لیا اور دوسرے میں چھوڑ دیا اور نماز کو پورا کر لیا، تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر جو فرض چیزیں ہیں ان کا جاننا، اس کا سیکھنا، اس کا علم رکھنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو اپنے نماز کے بارے میں، آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری ہوگی۔ جو فرائض نماز ہے وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلے ہے وہ تکبیر تحریمہ، یعنی کہ آپ کو شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو شروع کرنا، جو ہم لوگ نیت کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہوا۔ اب بہت سارے لوگ یہیں سے اپنا نیت کر لیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو مسائل میں بتا رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، یہ مسائل صرف ان کے ماننے والے کے لیے جو حنفی ہیں۔ باقی اگر کوئی الگ ہیں، جیسے ہمارے جو فقہ میں جو امام ہیں وہ 4 ہی ہیں، شافعی ہو گئے، حنبلی ہو گئے، مالکی ہو گئے اور ہم لوگ جو حنفی، یہ 4 ہی مطلب معتبر ہے، یہی دنیا میں انہی کا مطلب مسائل چلتا ہے اور انہی کے ماننے والے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرا اگر اپنا مسائل لے کر آتا ہے یا ان کے مسائل کو نہیں مانتا ہے تو اسے ہم لوگ مردود کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ گمراہ ہے۔ تو فرائض نماز میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تو آپ کو دونوں انگوٹھا کو اپنے کان کی لو سے ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرائض نماز میں سے قیام کرنا ہے، یعنی جب آپ یہ تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں۔ تو کھڑے رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا سیدھا کھڑا رہیں گے کہ آپ کا جو ہتھیلی ہے یہ آپ کے گھٹنے تک نہ پہنچ پائے، گھٹنے تک نہ پہنچ پائے۔ اب بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ وہی لوگ مارکیٹوں میں کھڑے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کھڑے بات وچار کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیں گے، لیکن جب مسجد میں آئیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں،
بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ تو بالکل ناانصافی ہے۔ اس لیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں کھڑے کھڑے آپ بات وچار کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، تو آپ تو 5 منٹ تو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جس کے پیر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، کیونکہ قیام کرنا نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ ہاں، اگر کسی کو عذر ہے، اس کو پیر میں تکلیف ہے، بدن میں تکلیف ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کا تو الگ مسائل ہے، وہ اپنا پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قرات ہے، یعنی قرات میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، نہ کسی کو قرآن کے سورت یاد ہوتے ہیں، تو یہ بہت کیا بولے اس کے بارے میں ہم، ایک انسان کو قرآن پڑھنا سیکھنا ضروری ہے نماز کے لیے۔ جب تک آپ نماز کے اندر قرآن کو نہیں پڑھیں گے، کچھ آیات نہیں پڑھیں گے، تو آپ کی نماز ہوئے گی نہیں، کیونکہ قرات تو فرض ہے نا۔ تو اگر آپ فرض ہی ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ کو قرات کرنا مطلب سورت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر مان لیجیے اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہے نا، تو آپ کو قرات میں یہ ہے کہ کم سے کم 3 آیت پڑھنا ہے، کم سے کم 3 آیت پڑھنا ہے۔ اگر آپ 3 آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ 3 آیت کے برابر 1 آیت پڑھ لیں، ہے نا، تو آپ کی قرات ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گئی آپ کی فرائض نماز میں سے 3: تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات۔ اس کے بعد جو ہے فرائض نماز میں سے آتا ہے جو وہ رکوع ہے۔ رکوع بھی کرنا نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے رکوع نہیں کیا، اپنی نماز کو پورا کر لیا، تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور رکوع کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے دونوں یہ ہتھیلی ہے آپ کے گھٹنے تک پہنچ جائیں، اور اپنی پیٹھ کو پوری سیدھی رکھنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اونٹ کی طرح اٹھا کر رکھنا ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی فرائض نماز میں سے چوتھی چیز۔ اس کے بعد جو ہے فرائض نماز میں سے 5واں نمبر جو ہے وہ سجدہ ہے، یعنی جب آپ نماز کے رکعات کو پوری کرتے ہیں تو آپ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ پیشانی کو زمین سے ٹچ کرتے ہیں تو سجدے میں آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو اپنے ناک کو بھی، اپنے پیشانی کو بھی زمین سے ٹچ کریں گے، اور اپنے پیر کے جو 10 انگلیاں ہیں ان میں سے آپ کو کم سے کم 1 انگلی، مطلب زمین 1 انگلی کا پیٹ، یعنی اس حصہ کو سٹانا ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ نماز سجدے میں جاتے ہیں، اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں زمین سے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ باتوں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کو دھیان رکھیے گا، آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سجدے میں جائیں گے تو اپنے پیشانی کو، اپنے سر کو زمین سے ٹچ کریں گے، ناک کو بھی ٹچ کریں گے، اور اپنے دونوں پیر کی 1 انگلیوں کو زمین سے سٹا کر رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں پیر کا انگلی کو اٹھا لیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا فرائض نماز میں سے ہے وہ کیا بولتے ہیں، یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ جب آپ نماز کو پوری کرتے ہیں، جب ختم کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ نماز کے اندر بیٹھتے ہیں دونوں ہاتھ اپنے جانگھوں پر رکھ کر۔ تو جب آپ کو بیٹھتے ہیں اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ جتنی دیر میں آپ تشہد پڑھ سکیں، جسے ہم لوگ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعا ہے، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو اس دعا کے پڑھنے کی مقدار بیٹھنا ہے۔ اب التحیات للہ یہ دعا ہے، یہ تو پڑھنا واجب ہے، تو اس کا تو مسائل الگ ہو جائے گا، لیکن میں ابھی فرض کی بات بول رہا ہوں۔ تو آپ کو اتنی دیر، اتنی مقدار میں بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا 6، ٹھیک ہے۔ اب 7واں جو ہے فرائض نماز میں سے وہ یہ ہے کہ خروج بسنیہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا، اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا۔ اب نماز کو پورا کیسے کریں گے ہم؟ سلام ہے،
سلام آپ پھیریں گے دونوں بغل، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، آپ اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سلام کے علاوہ مان لیجیے آپ کسی سے بات کرنا چالو کر دیے، یا کچھ کھانے پینے لگ گئے، یا آپ چلنے لگے، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کی نماز پوری ہونے والی ہے تو آپ کا ایک ہی چیز ہے جو آپ کو نماز سے باہر نکال سکتی ہے، وہ ہے سلام، اور سلام کرنا، سلام مطلب نماز کے اندر کہنا، یہ واجب ہے۔ تو یہ ہو گئے 7 باتیں جو نماز کے اندر فرض میں آتے ہیں، یعنی اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی کیا وہ کہتے ہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز کے اندر بھی واجب کا جو حکم ہے وہ بھی آتا ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر کسی نے واجب کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ لاسٹ میں سجدہ سہو کریں، ٹھیک ہے۔ تو واجب تو چھوڑیں گے تو آپ کا تو سجدہ سہو کرنا ہی ہے، لیکن اگر آپ فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ترک ہی کر دیتے ہیں، اس کو مطلب نماز کے اندر کر ہی نہیں پاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ میری اس ویڈیو سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر دیں۔ چلیے ملتے ہیں کبھی اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔